قال اللہ تعالی بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی تعریفات و صفات، تحمیدات، تمجیدات، بزرگی، بادشاہی اللہ رب العزت کے لیے خاص ہے۔ بے شمار درود و سلام ہوں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ گزشتہ سے پیوستہ اللہ رب العزت کا دعویٰ آیت الکرسی میں کئی نشستوں سے اسی موضوع پر گفتگو اللہ کے فضل سے چل رہی ہے، اور وہ دعویٰ ہے اللہ لا الہ، کوئی معبود نہیں، الا ہو، مگر وہ یکتا ہے اور اکیلا عبادت کا مستحق ہے، ہر قسم کی عبادت کا۔ معبود کو سمجھنے کے لیے عبادت کی سمجھ آنی چاہیے کہ عبادت کسے کہتے ہیں، اور وہ بھی ہم نے کسی حد تک سمجھنے کی کوشش کی کہ ہر قسم کی قولی عبادت، فعلی عبادت، مالی عبادت، ہر قسم کی اللہ رب العزت کے لیے خاص ہے۔ ہر قسم کی حاجت روائی، مشکل کشائی کرنے والی ذات اللہ رب العزت ہے۔ ہر قسم کا سجدہ اور جھکاؤ اسی کے سامنے ہوگا، ہر قسم کی پکار اور ندا اسی کے لیے خاص ہے، اسی سے کی جائے گی۔ تو وہ رب العزت ہمارا، ہم سب کا اور سب کائنات کا، ہر چیز کا خالق اور مالک ہے۔ اور رب تعالیٰ نے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کچھ دلائل بھی ہمیں بتلائے، تاکہ کسی کے ذہن میں کوئی اشکال نہ رہے کہ جب کوئی شخص، کوئی بندہ یہ آیت پڑھے اور اس کے ابتدا کرے اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، تو وہ یہ سوچ سکتا ہے کہ کیوں وہی عبادت کے لائق ہے، چاند کیوں عبادت کے لائق نہیں، سورج عبادت کے لائق کیوں نہیں، تارے عبادت کے لائق کیوں نہیں، اگرچہ ان تینوں چیزوں کا ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں بھی ہے، اور انہوں نے قوم کو سمجھانے کے لیے ان کو اپنا رب کہا کہ قوم کو سمجھائیں کہ یہ میرے رب ہے، اگر تو ان میں یہ صفت نہیں ہونی چاہیے، تاکہ قوم کو سمجھ میں آ جائے۔ تو ایک تو وہاں سے بھی معلوم ہوا کہ یہ چیزیں خدا نہیں ہو سکتی، رب نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ چیزیں نکلتی ہیں اور غائب ہو جاتی ہیں۔ پھر انسان یہ بھی سوچ سکتا تھا جب وہ یہ پڑھے اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، تو اس کے ذہن میں آ سکتا تھا کہ یہ آسمان کیوں خالق نہیں، یہ آسمان کیوں رب نہیں، اس کی ہم عبادت کیوں نہیں کر سکتے، یہ آگ جو ہر چیز کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے، یہ کیوں نہیں معبود ہو سکتی، یہ لوہا جو ہر چیز کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، یہ معبود کیوں نہیں ہو سکتا، اور گویا کہ پہاڑ، بلند و بالا پہاڑ، یہ معبود کیوں نہیں ہو سکتے، یہ جنات، یہ فرشتے، نوری مخلوق، یہ معبود کیوں نہیں ہو سکتے، اولیاء اللہ، ان کو ہم کیوں نہیں پکار سکتے۔ تو یہ چیزیں کسی کے ذہن میں آ سکتی تھی، اسی لیے رب نے آگے دلائل سے سمجھایا کہ دیکھو، سنو، جانو، کیا کہ اللہ کیوں معبود برحق ہے، کیونکہ وہ کیا ہے، الحی القیوم، وہ الحی بھی ہے اور القیوم بھی ہے۔ الحی کی صفت اور القیوم کی صفت اگر اللہ کے علاوہ کسی میں تم پاتے ہو، تو پھر ہم آگے چلتے ہیں، پھر ہو سکتا ہے کہ ان میں جو ہے شاید عبادت یا عبادت کے وہ مستحق قرار پائے جا سکتے ہوں، لیکن پہلے ہم اسی
پہ بحث کرتے اسی کو دیکھتے ہیں کہ الحی القیوم کیا اور کسی چیز میں یا اور کسی ذات میں یہ صفت پائی جاتی ہے اللہ کے علاوہ یا نہیں۔ ہم کہتے ہیں یا رب آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ الحی ہیں، یعنی زندہ ہیں، ہمیشہ سے زندہ ہیں۔ تو حی تو ہم بھی ہیں، حی میں بھی ہوں، حی آپ بھی ہیں، ہم بھی زندہ ہیں، زندگی تو ہمارے پاس بھی ہے۔ تو رب نے ارشاد فرمایا الحی، تم صرف حی ہو، میں کیا ہوں؟ الحی ہوں۔ الحی اور حی میں کیا فرق ہے؟ حی یعنی زندہ، اور وہ زندگی جو عطائی ہو، جو کسی نے عطا کی ہو، اس زندگی کو حی کہا جاتا ہے۔ اور جو الف لام کے ساتھ الحی ہوگی وہ زندگی ہے جو ہمیشہ سے ہے اور بذات خود قائم ہے، وہ کسی سے لی ہوئی نہ ہو، کسی نے عطا نہ کی ہوئی ہو۔ اس کی ایک سادہ سی ایک علماء نے جو تعریف بیان کی ہے، الحی لا یسبقہ عدم۔ الحی کسے کہتے ہیں؟ لا یسبقہ عدم، وہ ذات کے جس سے پہلے عدم نہ ہو۔ عدم کسے کہتے ہیں؟ یعنی نہ ہونا، نہ ہونے کی صفت جس سے پہلے نہ ہو۔ انسان کی ایک مثال رب نے سورۃ الدہر میں ارشاد فرمائی، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، کہ انسان پر ایک مرحلہ ایسا تھا کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھی، یعنی اس کا عدم تھا، کوئی وجود نہیں تھا۔ عدم کسے کہتے ہیں؟ کہ وجود نہ ہونا۔ اور الحی کی تعریف میں کیا؟ لا یسبقہ عدم، یعنی اس سے پہلے عدم نہیں ہوتا، وجود نہ ہونے کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ وہ هو الاول، وہ ہمیشہ سے وہی اول ہے۔ هو الآخر، وہی ہمیشہ یعنی آخر میں رہے گا، ہر چیز کو فنا ہے۔ تو لا یسبقہ عدم ولا یلحقہ فنا، یعنی اس سے پہلے عدم نہیں اور اس کے بعد فنا نہیں، اس کو کبھی فنا نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ وہ ذات باقی رہے گی۔ اسے کہتے ہیں الحی۔ تو ہم نے اگر یہ جانچنا ہے کہ رب کے علاوہ کسی میں یہ صفت پائی جاتی ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ ہمیشہ سے وہ چیز ہے اور ہمیشہ رہنے والی صفت پائی جاتی ہے۔ آگ کے پجاری آگ کی پرستش کرتے ہیں، کیا آگ کا وجود ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا؟ یقیناً وہ ایک مخلوق ہے، یقیناً وہ ایک مخلوق ہے، تو معلوم ہوا کہ نہ وہ ہمیشہ سے تھی اور نہ ہمیشہ رہے گی۔ سورج چاند ستارے تمام مخلوقات ہیں، ان کا وجود بعد میں آیا اور ان کو کوئی بنانے والی ذات ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ الحی نہیں ہے، کیونکہ ان سے پہلے عدم تھا اور ان کے بعد فنا ہے۔ یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی اور ان کا وجود شروع سے نہیں ہے۔ اور جس چیز کی اس دنیا میں عبادت کی جاتی ہے، اللہ کے علاوہ پرستش کی جاتی ہے، تو ہر چیز کا کیا تھا؟ ایک عدم تھا، عدم سے اسے جو ہے رب نے وجود بخشا، اور اسے ایک نہ ایک دن کیا ہے؟ فنا ہے۔ جس چیز کو عدم سے وجود بخشا جائے اور جس چیز پہ فنا آ جائے، وہ کبھی خالق نہیں ہو سکتی اور وہ کبھی الحی نہیں ہو سکتی۔ تو الحی کی صفت رب تعالیٰ کے لیے خاص ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ اس کی ذات باقی رہے گی۔ قرآن مجید میں الحی تقریباً 5 مقامات پر آیا ہے۔ سورۃ البقرہ کی یہ جو آیت ہے، آیت الکرسی 255، یہ اس میں بھی الحی القیوم آیا ہے۔ اسی طرح دوسرے مقامات پر بھی رب نے ارشاد فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ۔ کہیں کہیں الحی القیوم کے ساتھ ہے اور اکا دکا مقامات پر صرف الحی کی صفت آئی ہے۔ سورۃ الفرقان میں آیا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس ذات پر بھروسہ کرو، توکل کرو، یقین کرو، اعتماد کرو، الَّذِي لَا يَمُوتُ، کہ جسے کبھی فنا نہیں۔ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ، وہی پیدا کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، اور وہ کبھی اسے موت نہیں آنی، تو اس پہ بھروسہ کرو۔ میں اور آپ دنیا میں
اپنے اعزاء و اقارب پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنے عزیز سے عزیز رشتہ دار پر بھروسہ کرتے ہیں، بہن بھائیوں پر بعض اوقات بھروسہ کرتے ہیں، ہر کسی پر، دوستوں پر بھروسہ کرتے ہیں، لیکن رب نے کیا ارشاد فرمایا؟ توکل کس پہ کرو، بھروسہ کس پہ کرو کہ جسے موت نہیں آنی۔ کسی دوست پر بھروسہ کیا کہ میرے حالات ماڑے ہیں، مشکل ہیں، میں بڑی مصائب کا شکار ہوں، بینکرپٹ ہو گیا ہوں، دیوالیہ ہو گیا ہوں، میں مقروض ہو گیا ہوں، تو مجھے جو ہے 2-4 دن بعد جو ہے مجھے قرضہ چاہیے۔ اس نے یقین دلا دی، ہاں بھائی میں تمہیں دوں گا، ٹینشن نہیں، فکر نہیں۔ پتہ چلا دوسرے دن اس کی موت واقع ہو گئی۔ رب نے فرمایا نہیں، وہ اس قابل نہیں تھا، اس پہ بھروسہ کرو۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس ذات پر بھروسہ کرو کہ جس سے موت نہیں آنی۔ ہم دنیا میں لوگوں پر بھروسہ جب کرتے ہیں تو ہمارے بھروسے ٹوٹتے ہیں یا نہیں ٹوٹتے؟ اگر کسی کو نہ بھی موت آئے، زندگی اس کی ہے، ہمارے اعزاء و اقارب، دوست احباب میں کسی کی زندگی ہے، تب بھی وہ ہمیں دھوکہ دے دیتا ہے، یا تب بھی وہ ہمارا بھروسہ توڑ دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم نے کتنے ارمان اس کے ساتھ لگائے ہوئے تھے، ارمان رکھے ہوئے تھے، ہم نے کتنا اس پر بھروسہ کیا ہوا تھا، کبھی جو ہے بزنس میں، تجارت میں دھوکہ دے دیا، کبھی دوسرے دوستی میں جو ہے دھوکہ دے دیا۔ تو رب نے فرمایا جب انسان جس پہ تم نے توکل کیا وہ خود فانی ہے تو اس کا بھروسہ بھی تو فانی ہوگا۔ وہ اگر اسے فنا نہ بھی ہو اس وقت، یعنی اسے اس وقت تو زندگی ہے اس کے پاس، لیکن اس کا بھروسہ بھی اس کی طرح فانی ہے، ہو سکتا ہے اس سے پہلے وہ اپنا بھروسہ ہی توڑ دے، اپنے وعدہ توڑ دے۔ تو فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس ذات پر بھروسہ کرو کہ جسے ہمیشہ کی بقا ہے، جسے کبھی موت نہیں آنی۔ دوسرے مقام پر سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرمایا وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، کہ اس دن کیا ہوں گے؟ چہرے جھکے ہوئے ہوں گے اس ذات کے لیے جو ہمیشہ سے، جسے ہمیشہ بقا ہے اور جو قائم اور دائم ہے۔ اس ذات کے لیے اس دن چہرے جھکے ہوئے ہوں گے، یعنی کل قیامت کے دن ہر کسی کا چہرہ، نگاہیں نیچے ہوں گی حشر کے میدان میں۔ کسی کو کچھ معلوم نہیں کہ اس پر کیا اس کا حساب کتاب ہے، اس کے امتحانات کا رزلٹ کیا آنے والا ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ تو لہٰذا ہر کسی کی نگاہیں نیچے کی طرف رہیں گی۔ تو یہ مختصر سی الحی کی ایک تشریح تھی، انشاءاللہ اس پہ تفصیل ابھی بیان کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے القیوم کی بھی تھوڑی سی وضاحت دیکھ لیتے ہیں۔ تو الحی وہ ذات کہ جسے عدم نہیں اور جسے کیا نہیں؟ فنا نہیں، یعنی عدم سے اس کا وجود نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے اول ہے، اور جس کو کبھی فنا نہیں، اسے کہتے ہیں الحی۔ اور القیوم جو خود بھی قائم و دائم ہے اور دوسروں کو بھی قائم کیے ہوئے ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا تھا یا کوئی سوچنے والا سوچ سکتا تھا کہ ٹھیک ہے الحی وہ کیا ہے؟ زندہ ہے، تو ہو سکتا ہے کسی نے اسے پیدا کیا ہو۔ تو رب نے فرمایا القیوم نہیں، وہ خود بخود اس کی ذات قائم ہے، وہ اپنی ذات کے قیام کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ اپنی ذات کے لیے کسی کے محتاج نہیں ہے، وہ اپنے اوامر کے لیے، اپنے کاموں کے لیے کسی کا بھی محتاج نہیں ہے، وہ خود بھی قائم ہے اور اس نے دوسروں کو بھی قائم کیے ہوئے ہے۔ اور یہ قرآن مجید میں القیوم کی صفت تقریباً 3 مرتبہ جو ہے آتی ہے، آیت الکرسی میں بھی، آل عمران میں بھی۔ شروع جب ہم کرتے ہیں الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور دوسرا ایک اور تیسرا مقام ہے وعنت الوجوہ للحی القیوم جو سورہ طٰہٰ کا ابھی ہم نے عرض کیا۔ تو القیوم کی صفت قرآن مجید میں 3 مرتبہ جو ہے آتی ہے، اور یہ الحی کے ساتھ ہی آتی ہے، یعنی القیوم کی صفت الحی کے ساتھ آتی ہے، اور الحی کا لفظ 2 مرتبہ اکیلے آتا ہے، 3 مرتبہ القیوم کے ساتھ یہ صفت آتی ہے۔ سورہ ملک میں رب نے ارشاد فرمایا اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن، کہ کیا یہ پرندوں کو نہیں دیکھتے کہ جو ہواؤں میں اڑتے ہیں، انہیں
قائم کرنے والی ذات، انہیں سہارا دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ رب العزت کی۔ آسمانوں کو ہم دیکھیں بغیر ستونوں کے، یہ کس نے قائم کیے ہوئے ہیں؟ اللہ رب العزت نے۔ یہ ساتوں زمینیں، اس کے نیچے پانی، پانی پر ان زمینوں کو قائم کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ رب العزت کی۔ یہ بلند و بالا پہاڑ ہم دیکھتے ہیں، انہیں زمین کے اوپر رکھے ہوئے کون ہے؟ انہیں سہارا دیے ہوئے ذات کون ہے؟ وہ القیوم ذات ہے، جو خود بھی قائم ہے اور دوسری چیزوں کو بھی اس نے قائم کیا ہوا ہے۔ تو یہ وہ ذات ہے کہ الحی القیوم، وہی ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ تو فرمایا اللہ وہ ذات ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ کیوں؟ الحی بھی ہے اور القیوم بھی ہے، ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا، اور اپنی ہمیشگی کے لیے بھی، اپنی زندگی کے لیے بھی وہ کسی کا محتاج نہیں تھا، اپنے قائم ہونے کے لیے بھی اسے کسی کی ضرورت نہیں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ایک شیطان جو ہے کبھی کسی کے پاس آتا ہے، بعض اوقات انسان جو ہے ویسے بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس سوچ آ جاتی ہے اور شیطان کہتا ہے یہ دیکھو اللہ نے اتنے جو ہے بلند و بالا پہاڑ بنائے، یہ اتنی کائنات بنائی، یہ سب آسمان و زمین بنائے، اور یہ چیزیں اس کے ذہن میں لا کے آخر میں شیطان کہتا ہے، اس کے ذہن میں یہ فکر سوچ ڈالتا ہے، اچھا یہ تو سوچو، یہ تو بتاؤ کہ ان کو پیدا کرنے والے کو کس نے پیدا کیا؟ ان کو بنانے والے جو ذات ہے اس کو بھی تو کوئی بنانے والا ہوگا، ظاہر ہے اتنی بڑی بڑی چیزیں بنانے والے کوئی ہے تو اسے بھی تو کوئی بنانے والا ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب یہ لمحہ کسی پر آ جائے تو وہ اللہ کی پناہ مانگے اور اعوذ باللہ پڑھے، یعنی اللہ کی پناہ میں آ جائے، کیونکہ یہاں پہ انسان پہنچ کے اگر آگے کا سوچے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور اس کا ایک سادہ سا جواب ہے، اور یہ ایتھیسٹ لوگ یا کافر غیر مسلم لوگ تو ظاہر ہے ان کی کوئی لمٹ تو ہوتی نہیں سوال جواب کی، مسلمانوں کو ایک لمٹ کے اندر سوچنے سمجھنے کی، سوال و جواب کی اجازت ہے اسلام میں، لیکن غیر مسلم تو وہ سوچے سمجھے بغیر ہی، خاص طور پہ دہریہ کہ جو کسی کو بھی صرف ایٹم کو، ذرے کو جو ہے وہ ایک سبب مانتے ہیں کہ ذرے سے اس کائنات کا وجود آیا، ایٹم سے جو ہے یہ کائنات بنی ہے اور ایک دھماکے سے اس کائنات کا وجود میں آیا، کسی کو بھی خالق وہ نہیں مانتے کہ ہر چیز خود بخود وجود میں آ گئی۔ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی، تو یہ بھی ایسے سوال ظاہر پوچھتے ہیں کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو ان کا لاجیکل جو سوال بنتا ہے، منطقی سوال کا جواب جو بنتا ہے وہ کیا ہے کہ اللہ اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ جو خالق ہو اور جو مخلوق نہ ہو، جو خالق ہو اور مخلوق نہ ہو۔ آپ کہیں گے یہ آپ نے تعریف کہاں سے اخذ کی؟ تو یہ تعریف تو قرآن میں اور بے شمار مقامات پر مل جائے گی، جیسے اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کی تخلیق رب نے ہی کی، تو جب ہر چیز کو رب نے بنایا تو اس کو تو کوئی بنانے والا بچا ہی نہیں، اس کو تو کسی نے نہیں بنایا۔ اسی طرح قل هو اللہ احد، رب کی جو تعریف ہے کہ اللہ کون ہے، وہ اکیلا ہے، ایک ہے، یکتا ہے، اللہ الصمد بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اسے کسی نے جنا، نہ وہ جو ہے اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے برابر ہمسر کوئی بھی ذات نہیں۔ تو اللہ کی تعریف میں ڈیفینیشن میں ہی یہی ہے کہ وہ جو خالق ہے اور مخلوق نہیں۔ اگر ہم کہیں گے کہ رب کو بھی کسی نے بنایا تو وہ پھر مالک خالق نہیں رہے گا، وہ خالق نہیں رہے گا، اور خالق وہی ہوگا کہ جو عبادت کے لائق وہی ہوگا کہ جو خالق ہو لیکن مخلوق نہ ہو۔ تو یہ اس کی جو ہے ایک منطقی اور لاجیکل اس کی تعریف ہے۔ اگر رب کو بھی کسی نے بنایا ہوتا تو پھر وہ خالق ہوتا، اور یہ ایک جو ہے محال چیز ہے، اسے تسلسل کہتے ہیں، اور تسلسل جو ہے ایک محال چیز ہے۔ تو بہرحال الحی القیوم کی اب تھوڑا سا ہم جو ہے تھوڑا دلائل کے نظر میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الحی القیوم کی تعریف اور اس کا سادہ سا مفہوم ہم نے سمجھنے کی کوشش کی۔ الحی
وہ ذات جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گی، اس کے علاوہ ہر کسی کو فنا ہے۔ قرآن مجید میں رب نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہر چیز اگر کسی کی قیامت تک کے لیے بھی زندگی ہوتی تو اس نے بھی بالآخر جب سور پھونکا جائے گا تو اسے بھی موت واقعہ ہو جائے گی۔ اور روایات سے پتہ چلتا ہے اسرافیل علیہ السلام جو سور پھونکنے والے ہیں انہیں بھی سور پھونکنے کے بعد ان پر بھی موت واقعہ ہو جائے گی۔ اور موت جو مخلوق ہے، جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی دوزخی دوزخ میں چلے گئے، تو موت کو بھی مینڈے کی شکل میں لا کر اسے بھی موت آ جائے گی۔ تو گویا کہ ہر چیز فنا ہے الا وجہ، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز کو فنا ہے اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ۔ ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ تم جہاں کہیں بھی ہو، جہاں کہیں بھی چلے جاؤ، جہاں کہیں بھی چھپ جاؤ، تمہیں موت آ کر رہے گی۔ اگر مضبوط قلعوں میں چھپ جاؤ تب بھی موت آ کر رہے گی، سمندر کی گہرائیوں میں چلے جاؤ، جہاں کہیں بھی چھپ جاؤ، موت تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گی اور وہ آ کر رہے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو قصہ ہے ان کی وفات کا، اس سے ہمیں کچھ درس اور سبق ملتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کی جو وفات کا جو واقعہ ہے اس سے ہمیں رب نے کیا سمجھانا چاہا، اور اسے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ۔ سلیمان علیہ السلام کی وفات کا واقعہ سمجھ لیجئے کیسے ہوا کہ آپ بیت المقدس کی تعمیر کروا رہے ہیں، بڑے بڑے دیو ہیکل جنات ہیں، سب آپ کے تابع ہیں، تو ان کے ذریعے سے بیت المقدس کی تعمیر کا کام جاری ہے۔ رب کو منظور تھا کہ ان کا وقت آ چکا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح کس طرح قبض کی گئی کہ آپ انبیاء کی ویسے سنت ہے کہ لاٹھی اکثر انبیاء جو ہے اپنے دست مبارک میں ہاتھوں میں رکھا کرتے، تو آپ کے ہاتھ میں لاٹھی ہے اور آپ کام کی نگرانی فرما رہے ہیں۔ تو رب نے اس واقعے کو، اس کا نقشہ اس طرح کھینچا، فرمایا فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ، جب ہم نے موت کا فیصلہ کر لیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں، مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ، تو ان کو موت کا پتہ یا ان کی وفات کا پتہ جنات کو نہیں چلا، یہاں تک کہ ایک کیڑے نے، ایک دیمک نے کیا کیا، دیمک نے ان کی لاٹھی کو کھانا شروع کیا۔ کھاتے کھاتے جب وہ لاٹھی جو ہے ختم ہو گئی نیچے سے تو وہ کریک ہو گئی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر گر گئے۔ فلما خر تبینت الجن، جب وہ گر گئے تو جنوں کو تب معلوم ہوا اللو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، کہ اگر یہ جنات غیب جانتے تو وہ اپنے آپ کو عذاب میں نہ مبتلا کرتے۔ جنات ظاہر ہے ان کے لیے ان کے تابع تھے، ان سے ڈرتے تھے، وہ ان کے باس تھے، سردار تھے، اور سب سے بڑھ کر نبی تھے، تو وہ ان سے خوفزدہ رہتے، تو انہوں نے نگرانی میں کام کرانا تھا، اور رب کو بھی یہ منظور تھا کہ بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہو۔ ابھی تعمیر مکمل نہیں ہوئی تھی۔ اگر انہیں جنات کو پتہ چل جاتا کہ سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے تو وہ ڈنڈی مار لیتے، کام چوری کر لیتے اور وہاں سے رفو چکر ہو جاتے، بھاگ جاتے، نکل جاتے۔ تو رب کو کیا معلوم تھا، کیا منظور تھا کہ بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہو، اور موت کا جو لمحہ تھا وفات کا وہ طے ہو چکا تھا کہ ابھی تعمیر آدھی ہوئی تو سلیمان علیہ السلام کی روح قبض کرنے کا جو ہے مرحلہ آ چکا تھا۔ اب موت تو ٹل نہیں سکتی اپنے وقت مقررہ سے، نہ آگے کا ٹائم ہو سکتا ہے نہ پیچھے کا، اگرچہ انبیاء کو اتنی اجازت ہوتی ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں آتا ہے کہ ان کے پاس جب فرشتہ آیا ملک الموت
تو انہوں نے جو ہے موت کا کہ بھئی آپ کو لینے آؤں، تو وہ ظاہر جلالی طبیعت کے تھے، انہوں نے ایک گونسا مارا اور اس کو جو ہے کانا کر دیا، اور پھر وہ تفصیلی واقعہ پہلے بھی آپ جو ہے سماعت کر چکے ہیں۔ تو پھر رب نے جو ہے انہیں اتنی رخصت عنایت فرمائی کہ اگر آپ واقعتاً مزید جو ہے آپ کی خواہش ہے زندگی کی، تو آپ کسی جانور کے یا بیل کے جو ہے آپ اس پر ہاتھ رکھیں، جتنے جو ہے بال آ جائیں گے تو اتنا عرصہ آپ کی زندگی طویل کر دی جائے گی۔ تو انبیاء کو اتنا جو ہے اختیار رب یعنی پوچھ کر، یعنی اختیار کلی نہیں کہ بھئی موت کا فرشتہ ہے بھئی جو کرنا ہے کر لو، میں تو نہیں مروں گا، نہیں، موت کا فرشتہ اسے اتنی اجازت ہوتی ہے کہ پہلے نبی اگر میرے ساتھ ملاقات کا شوق رکھتا ہے تو اس سے پوچھ لو، ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے میں موت کا فیصلہ کروں گا۔ موت لانے والی ذات اللہ رب العزت کی ہی ہے، اور اسی کے امر سے حکم سے ہوتی ہے، اور ٹلتی بھی اس کے حکم سے ہے۔ ایسا نہیں کہ نبی نے فرمایا کہ پھر میری موت کا وقت ہے لیکن تم لے کے دکھا دو، میں تو نہیں جاؤں گا، ایسا نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا اس لحاظ سے اپنے عقیدے کی بھی اصلاح کی جائے۔ تو بہرحال جب دیمک نے اس لکڑی کو کھایا، کھاتے کھاتے جب وہ تو سلیمان علیہ السلام کیا ہے وہ نیچے زمین پر گر گئے، اور فرمایا رب نے ایک چیز مسئلہ بھی سمجھا دیا، لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، کہ یہ جنات جو ہے اگر یہ غیب جانتے تو پھر یہ کیا کرتے، انہیں پتہ چل جاتا کہ سلمان علیہ السلام جو ان کا انتقال ہو چکا ہے، چلو اپنے اپنی راہ لو، بیت المقدس کا کام چھوڑ کے چلے جاتے اس کی تعمیر کا، لیکن انہیں غیب کا علم نہیں تھا، انہیں غیب کا علم نہیں تھا، ورنہ وہ اپنے آپ کو عذاب میں مبتلا نہ کرتے۔ اس میں جو سمجھنے کی چیزیں ہیں، ایک تو یہ نبی سب سے محبوب ہستی اللہ رب العزت کی اس دنیا میں، اس کی بھی جب روح پرواز کر جائے، اس کی بھی جب روح پرواز کر جائے تو اس میں اتنی قوت یا طاقت نہیں کہ وہ اپنے آپ کو کیا کر سکے، زمین پر گرانے سے بچا سکے۔ سلیمان علیہ السلام کا کیا واقعہ ہے کہ گر گئے، خرہ کے لفظ ہے، گویا کہ جیسے ہی دیمک نے لکڑی کو ختم کیا سلیمان علیہ السلام زمین پر گر گئے۔ تو معلوم ہوا جب نبی جو ہے اس کی روح چلی جائے، آسمانوں پر رب کے پاس پہنچ جائے، تو نبی سب سے متبرک ہستی اور سب سے عظیم ہستی جو ہے اس دنیا کی مخلوقات میں، وہ اپنے جسم کو جو ہے نہیں روک سکتی۔ تو کوئی ولی اللہ، کوئی اور ہستی نبی کے بعد جو ہے کون ہو سکتی ہے کہ جو سب کچھ مشکل کشائی، حاجت روائی، وفات ہو جانے کے بعد بھی کر سکے؟ تو معلوم ہوا کوئی ایسی ہستی نہیں، صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے جو ہر قسم کی بگڑیاں بناتا ہے، ہر قسم کی حاجت روائی، مشکل کشائی کرتا ہے۔ اسی طرح عالم الغیب ذات کون ہے؟ وہ بھی اللہ رب العزت کی۔ ایک انسان اگرچہ تمام مخلوقات میں اشرف المخلوقات ہے، علم کی بنیاد پر، اس کے بعد رب نے جو اسے علم عطا فرمایا تو اس سے وہ اس کائنات کو مسخر کر لیتا ہے، وہ جنات کو بھی مسخر کر لیتا ہے، گویا کہ جنات کو بھی جو ہے بھگا سکتا ہے، انہیں قابو میں لا سکتا ہے، اور کئی معاملات جو ہے انہیں قید بھی کر سکتا ہے۔ جیسے پچھلی نشستوں میں آپ نے وہ واقعہ جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جن کو باندھنے کی کوشش کی، اگر وہ چاہتا غائب ہو جاتا، بھاگ جاتا، لیکن نہیں، یہ اللہ رب العزت نے انسان کو قوت طاقت دی۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو جنات میں انسان کی بنسبت وقتی طور پہ اضافی ہو سکتی ہیں، جیسے غیب، علم الغیب نہیں بلکہ ایسی غیب کی صفت کہ وہ غیب ہوتے، انسان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے، انسان نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح یہاں پہ میں موجود ہوں، مجھے یہاں کے ماحول کا پتہ ہے، لیکن جن یہاں پہ ایک لمحے میں جو ہے پورے دور کہیں کسی دوسرے ملک، دنیا کے کسی کونے سے کوئی خبر معلوم کر سکتا ہے، یعنی پرواز کر کے یا کسی طرح جا کے وہ چیزیں معلوم کر سکتا ہے۔ تو یہ کچھ قوتیں رب نے جنات کو عطا کی ہوئی ہیں، اور رب نے یہ فرما دیا کہ جنات جب علم الغیب نہیں جان سکتے تو انسان بھی نہیں جان سکتا۔ تو اس سے دو چیزیں ہم نے سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں معلوم کی، وہ کیا کہ ایک یہ کہ نبی بھی جب اس کی روح پرواز کر جائے
تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور سب سے بڑی ذات، ہر کام کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، سب کچھ وہی کرنے والی ذات ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی غیب کا علم رکھتا تو جنات رکھتے ہوتے کہ سلیمان علیہ السلام کی روح پرواز کر چکی ہے، حالانکہ ان کے سامنے ہیں، وفات بھی ہو گئی، لیکن ان کے سامنے کھڑے ہیں لاٹھی پکڑ کے، وہ یہی سمجھے ڈرتے ہوئے، سہمتے ہوئے، انہوں نے پورے بیت المقدس کی تعمیر کر لی۔ جب تعمیر ہو گئی پھر رب کو منظور تھا کہ اب لکڑی کا کام بھی تمام کر دیا جائے اور اسے ختم کر دیا جائے، اور سلیمان علیہ السلام نیچے زمین پر گر گئے۔ اسی طرح ایک دوسرا واقعہ، وہ بھی ایک نبی کا، اور اس میں بھی ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملیں گی۔ وہ ہے بعض مفسرین کے نزدیک حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ۔ تو یہ اسرائیلی روایات ہیں، اگرچہ قرآن و حدیث میں مستند نام نہیں آیا کہ واقعتاً یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہی تھے کہ جنہیں 100 سال تک رب نے موت ان پر واقعہ فرما دی اور پھر انہیں زندہ کر دیا۔ کوئی مستند روایت نہیں ہے، بنی اسرائیل کی روایت ہے، اور بنی اسرائیل کی روایت کا کیا اصول ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصدقوا ولا تکذبوا، نہ اس کی تصدیق کرو اور نہ اسے جھٹلاؤ۔ تو لہٰذا ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہی واقعہ ہو۔ سورۃ البقرہ میں جو ہے اس واقعے پر رب نے جو ہے ایک نقشہ کھینچا، فرمایا کہ ایک قریہ، ایک بستی سے جب وہ نبی گزر رہا تھا، وہ نبی ان کا گزر ہو رہا تھا، تو انہوں نے حیرانگی سے، یہ نہیں کہ انہیں یقین نہیں تھا، بلکہ انبیاء کا ایک وسیلہ رب ایسا بناتا ہے کہ انہیں عین الیقین حاصل ہو جائے۔ ایک ہوتا ہے علم الیقین، علم الیقین کہ مجھے اطلاع دی گئی قرآن میں، میں نے پڑھ لیا قیامت ہے اور اس طرح قیامت کے معاملات ہیں، مرنے کے بعد کے معاملات ہیں، یہ علم الیقین ہے، علم حاصل ہو گیا کسی وسیلے سے، ذریعے سے۔ ایک ہے عین الیقین، انبیاء کو رب تعالیٰ مشاہدہ بھی کراتا ہے ان چیزوں کا کہ جو اس نے واقع کرنی ہے، ان کا کچھ جھلکیں اللہ رب العزت اپنے انبیاء کو، محبوب ہستیوں کو دکھاتا ہے۔ تو عین الیقین حضرت عزیر علیہ السلام یا جو بھی نبی تھے، انہیں دکھانے کے لیے ان کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، کہ یہ جو بستی ہے یہ اتنی بنجر ہو چکی ہے، اللہ نے اسے تباہ کر دیا ہے، تو رب اسے کیوں کر، یہ کیسے جو ہے حیرانگی سے، یہ کیسے جو ہے اسے رب دوبارہ زندہ فرما دے گا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ، اے رب مجھے دکھا کہ تو زندہ کیسے کرے گا مردوں کو۔ تو رب نے پھر پورا ایک پروسیس انہیں ایک جو ہے وہ بتلایا کہ پرندے لو اور ان کے جو ہے ٹکڑے کر دو اور مختلف مقامات پر رکھ دو اور پھر انہیں بلاؤ، تو میں رب کے ساتھ جو ہے انہیں جوڑ کے ان میں جو ہے روح پیدا فرما دوں گا۔ تو یہ ایک پروسیس تھا۔ اسی طرح عزیر علیہ السلام نے جب یہ تمنا کی انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، ان سب کے مر جانے کے بعد، ان سب کے کھنڈر بن جانے کے بعد اس قریہ کے اللہ انہیں زندہ کیسے فرمائے گا، تو یہ دکھانے کے لیے اللہ رب العزت نے کیا کیا، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَ، رب تعالیٰ نے 100 سال کے لیے انہیں وہیں پہ لٹا دیا، وہیں پہ ان پر موت واقع ہو گئی، اور جب 100 سال گزر گئے تو پھر انہیں زندگی بخشی اور فرمایا کم لبستہ، اب بتاؤ تم کتنا عرصہ جو ہے تم پڑے رہے یا تم سوئے رہے یا تمہیں جو ہے تم موت کے حوالے رہے۔ تو فرمایا کم لبستہ، بتاؤ کتنا عرصہ تمہیں ہوا ہے۔ اگر نبی علم الغیب جانتا ہوتا تو عزیر علیہ السلام یقینی جانتے ہوتے کہ مجھے 100 سال ہو گئے ہیں، لیکن انہوں نے کیا کہا کہ لبستُ یوماً او بعض یوم، میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ جو ہے سویا رہا۔ 100 سال انہیں ہو گئے ایک جگہ پڑے ہوئے، وہاں پہ سورج کی روشنیاں بھی ہوئی ہوں گی، ہوائیں بھی آئی ہوں گی، اسی طرح زمین پر ہو سکتا ہے زلزلہ بھی ہوا ہوگا، موسم کی تبدیلیاں بھی ہوئی ہوں گی، چرند پرند جو ہے وہ بھی بولے ہوں گے، لیکن کچھ بھی معلوم نہیں نبی کو۔ نبی ان پر جب وفات واقع ہو گئی، موت واقع ہو گئی 100 سال تک، تو انہیں کچھ بھی معلوم نہیں۔
ہمارے ذہن میں سوال ہوتا ہے نا کہ مردے جو ہے کیا وہ سنتے ہیں یا نہیں؟ تو رب نے یہ قصہ بھی قرآن میں بیان فرما دیا کہ اگر وہ سنتے ہیں، انہیں باہر کی دنیا کا کچھ علم ہے، تو چلو عزیر علیہ السلام کو دیکھ لو، ان سے پوچھ لو کہ انہیں کیا معلوم تھا 100 سال ہو گئے؟ انہیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ کتنا عرصہ ان پر موت واقع رہی۔ فرماتے ہیں لبثت یوما او بعض یوم، میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ پڑا رہا۔ جبکہ باقی جو ہے اسرائیلی روایات میں اس قصے کی تھوڑی تفصیلی طرح ملتی ہے۔ پھر وہ اٹھے اور پھر رب نے جو ہے ان کے ساتھ میں جو ہے کھانا بھی پڑا تھا۔ رب نے فرمایا تم اپنے کھانے کی طرف دیکھو، لم یتسنہ، یہ ابھی تک خراب نہیں ہوا، اور تمہارا جو گدھا تھا، یعنی گدھوں پر سواری کیا کرتے ہیں، انبیاء کی سنت بھی ہے، تو جس پہ مال وغیرہ تھا، اس کو دیکھو یہ ڈھانچہ بن چکا ہے اور اس کی صرف ہڈیاں پڑی ہوئی تھی۔ رب نے اسی وقت اس جو ڈھانچے کو اس میں جو ہے گوشت پوش جو ہے چڑھایا اور ان کے سامنے اسے زندہ کر کے دکھا دیا۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام یا ان نبی کو اپنا جواب مل گیا کہ رب کی قدرت ہے، ان کو یقین تھا، لیکن ایک حیرانگی تھی کہ اللہ اس پروسیس کو کیسے فرمائے گا۔ تو رب نے ان کے گدھے کو اسی طرح ان کے سامنے زندہ کر کے دکھلا دیا۔ جب وہ بازار جاتے ہیں تو ان کے جو ساتھی ہوتے ہیں، ساتھ کے لوگ ہوتے ہیں، وہ تو جو ہے بوڑھے سارے جو ہے ان کے سفید سفید داڑیاں، اور وہ انہیں پہچانتے ہی نہیں، اور یہ اسی حالت میں، جوانی کی حالت میں، ان کی جیب میں اس وقت کے جو مطلب معاملات ہوتے تھے لین دین کا، تو اس کے ذریعے اگر کوئی چیز خریدنے کو جب جاتے ہیں تو قصہ، یہ میں وہ قصہ بتا رہا ہوں جو مفسرین نے تفصیل سے نقل کیا، اگرچہ یہ مستند نہیں ہے، نہ ہم اس کی تکذیب کرتے ہیں اور نہ تصدیق کرتے ہیں۔ تو جب وہ پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ تو بھئی 100 سال پرانا کرنسی ہے، 100 سال پرانی چیز ہے، اس سے تم جو ہے مال خریدنے آئے ہو۔ تو پھر جو ہے وہ اس طرح یہ پروسیس، اور جس جگہ پہ ان کی وفات ہوتی ہے جب وہ جاگتے ہیں تو وہ بستی بھی آباد ہو چکی ہوتی ہے۔ تو گویا کہ رب نے انہیں یہ بھی دکھا دیا کہ ہم ایسے جو ہے مردہ زمین کو، مردہ انسانوں کو، مردہ مخلوق کو زندہ فرماتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس واقعے میں بھی ہمیں کیا معلوم ہوا، عزیر علیہ السلام کے واقعے میں، کہ نبی عالم الغیب نہیں ہوتے تو عزیر علیہ السلام ہوتے۔ دو چیزیں ان قصوں میں خاص طور پہ ہمیں اپنے ذہن میں، اور یہ ہم نے عقیدہ درست کرنا ہے اور اپنے ذہن میں بٹھا لینی ہے، کہ اگر کوئی فوت ہو جائے تو باہر والوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ جو قبر میں ہے اس کے ساتھ کیا بیت رہی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے سلیمان علیہ السلام کا قصہ اپنے سامنے رکھیے کہ وہ زمین پر ہی موجود ہیں، جنات کو علم نہیں کہ جو ہے یہ فوت ہو چکی، انہیں یہ بھی علم نہیں۔ تو جو فوت ہو جائے، باہر والا جتنی بڑی ہستی ہو اسے نہیں معلوم قبر میں کیا ہو رہا ہے۔ دوسرے قصے کو سمجھنے کے لیے کہ جو فوت ہو جائے اسے یہ نہیں معلوم کہ باہر والوں پر کیا بیت رہی ہے۔ اس مثال کو سمجھنے کے لیے عزیر علیہ السلام کا یہ قصہ جو ہے یہ ہم نے دیکھنا، سننا اور اسے سمجھنا ہے کہ عزیر علیہ السلام کو یہ تک نہیں معلوم کہ میں ایک پورا 100 سال جو ہے زمین پہ پڑا رہا، 100 سال مجھ پر موت واقع رہی، یا دن اور دن کا کچھ حصہ۔ تو لہٰذا اپنے عقیدوں کی مجھے اور آپ کو اصلاح کرنی ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ وفات کا کس کو نہیں معلوم، اور یہ ہم سیرت میں بیان کرتے بھی رہتے ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات کا مرحلہ ہوتا ہے تو سب صحابہ ایک دوسرے کو پہچانتے بھی نہیں، کوئی ایک صحابی دوسرے کو جو ہے سلام کرے تو وہ اتنا غم زدہ کہ جواب تک نہیں دے رہا، اتنا ان پر غم کی کیفیت طاری، یہاں تک کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تلوار لے کر جو ہے جوشیلے انداز میں کہ جس نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر موت واقع ہوگی میں اس کی گردن اڑا دوں گا، اس موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ دے کر باہر تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی
لا یموت، کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فوت ہو چکے، ان کی وفات ہو چکی، اور جو رب کی عبادت کرتا تھا تو جان لے رب ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا اور اسے کبھی موت نہیں آنی۔ تو گیا ایک چھوٹے سے جملے سے انہوں نے یہ بات سمجھا دی کہ اگر کوئی عبادت کے لائق ہستی ہوتی اللہ کے علاوہ تو امام الانبیاء ہوتے، سب سے محبوب ترین ہستی اللہ رب العزت کی پوری کائنات میں عبادت کے لائق کوئی ہستی ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہی فرما دیا جو ہم الحی القیوم میں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جس پر موت واقع ہو جائے وہ عبادت کے لائق نہیں ہوتا۔ من کان یعبد محمدًا، اگر کوئی تم میں سے محمد کی عبادت کرنے والا تھا تو فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، ان پر موت واقع ہو گئی۔ تو اگر جس پر موت واقع ہو جائے تو اس کے بعد اس کی عبادت ویسے بھی نہیں کی جا سکتی۔ زندگی میں شاید آپ نے یہ سوچا ہو کہ چلو کر لو بھائی، وہ کرنیوں والا ہے، وہ سب کچھ کر لے گا، حاجت روائی کرتا ہے، تو کچھ آپ نے کی بھی ہوگی، تو اب تو جان لے، اب تو عقل جو ہے اختیار کر لے کہ بھائی اب تو اس سے بھی موت واقع ہوگی تو وہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ آخری جو ایک دو چیزیں میں عرض کرنا چاہوں گا کہ الحی القیوم جو ہے اس صفت یہ کیا ہے، اس کے حوالے سے حدیث میں ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ اسم عظیم ہے الذی اذا دعی بہ اجاب، کہ اس کے ذریعے سے اسم اعظم ہے، جو بھی دعا کی جائے اللہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ جب بھی میں اور آپ دعا کریں الحی القیوم، الحی القیوم کی صفت کو بھی استعمال کریں۔ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أُعْطِيَ، جب اس کے ذریعے سے رب سے کوئی سوال کیا جائے تو یہ اسم اعظم ہے، رب تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے بارے میں آتا ہے کان اذا قربہ امر قال یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، جب آپ کو کوئی مشکل مصیبت دکھ درد تکلیف پیش آتی تو آپ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث فرماتے۔ اور اسی طرح جو ہے ایک اور روایت حاکم کی ہے، اس میں بھی اس دعا کو ایسے جو ہے بیان کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، جو صبح پڑھ لے تو رب تعالیٰ ہر قسم کے دکھ درد مصیبتوں غموں سے نجات فرماتے ہیں، اور جو شام کو یہ پڑھ لے تو صبح تک اس کے تمام تکلیفیں دکھ درد تکلیفیں رب تعالیٰ دور فرماتے ہیں۔ تو ایک چھوٹی سی دعا ہے، یا یہ نہیں یاد ہو رہی تو بس یہ یاد کر لیں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح منہج اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا